حضرت ہے کیا چیز، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز. کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا ہے، کہا کہ یہ نیا مسلک ہے، یہ نیا دین ہے، یہ نئی تعلیمات ہیں. قسم خدا کی تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے آقا نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو حسنین کریمین نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو غوث اعظم نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو تمام اولیاء اللہ نے پیش کی تھیں. لیکن پھر ان تعلیمات کو جب آپ نے پیش کیا تو پھر آپ کے نام سے اس مسلک کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلک ابو حنیفہ کہو، مسلک احناف کہو، مسلک اعلی حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی جتنی جماعتیں ہیں یہ لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی سنی مسلمان ہیں. تو اب سچا حنفی سنی مسلمان میں اور ڈپلیکیٹ حنفی سنی مسلمان میں فرق قائم کرنے کے لیے کچھ نشان کی ضرورت تھی، کچھ امتیازی نشان کی ضرورت تھی. کیونکہ جب کوئی مال مارکیٹ میں زیادہ نکلتا ہے تو فوراً اس کا ڈپلیکیٹ بھی آ جاتا ہے. اب اصلی مال اور ڈپلیکیٹ مال میں فرق کرنے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے یا کمپنی کا مالک ہوتا ہے خاص مہر لگاتا ہے، ٹھپا لگاتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لے، مونوگرام دیکھ کے پہچان لے اصلی ہے، اس کو ہم خرید سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں جب گستاخان رسول بھی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے، اپنے آپ کو سنی کہنے لگے، تب ان میں اور سچے سنیوں میں فرق کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹھپا لگایا گیا تاکہ حق اور باطل کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے. ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی نا بھائی، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. پیتل بھی پیلا ہوتا ہے، سونا بھی پیلا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق جاننے کے لیے کسی کسوٹی پر گھس کے دیکھنا پڑے گا. اور وہ گھسنے کی صلاحیت سونار کو ہوتی ہے. وہ پتھر بھی اس کے پاس ہوتا ہے کہ جس پر وہ گھس کر دیکھتا اس کو کسوٹی کہتے ہیں. فوراً 1 سیکنڈ میں بتا دے گا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، سونا ہے کہ پیتل ہے کہ تانبا ہے کہ کیا ہے، وہ دھات فوراً بتا دے گا آپ کو. تو کسوٹی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پہ کھرا کھوٹا ظاہر ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہم بولتے ہیں یہ کسوٹی ہے. آج کے زمانے میں یہ کسوٹی ہے. اب اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ واقعی اصلی سنی ہے یا ڈپلیکیٹ سنی ہے تو اب مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، مسلک اعلیٰ حضرت کا ذکر کر لو، پھر چہرے کا جغرافیہ دیکھو، چہرے کا تاثرات دیکھو. چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں یا چہرے پر پشمردگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اگر چہرہ خوش ہو جائے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے، سمجھ لو سچا مال ہے، کھرا مال ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بعد یا مسلک اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے، چہرہ سکیڑ لے اور یہ کہے کہ مسلک کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کون ہے، یہ امام کون ہے، اگر ایسی بات کہہ دے تو سمجھ لو دال میں کالا ہے، مال کھوٹا ہے، یہ اصلی نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم دال میں کالا ہے، کھوٹا مال ہو سکتا ہے، اصلی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ پہچان ہے آج کے دور میں آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے. ایک عالم دین فرماتے ہیں جب وہ کسی دیہات میں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ تو گنوار ہیں، ہم لوگ ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم جانچ پڑتال کریں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون خوش عقیدہ ہے، کون بد عقیدہ ہے. ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم ایسی کوئی موٹی بات ہم کو سکھا دیجئے کہ بس ہم اس کو ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچاننے کے ہم لائق ہو جائیں. تو اس عالم دین نے فرمایا کہ بس موٹی سے موٹی بات سکھاتا ہوں کہ آپ کسی کو کھرا کھوٹا سمجھنا ہے، جاننا پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کا نام لے لو، اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، پھر اس کا چہرہ دیکھو، اگر چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مال کھرا ہے. اور اگر سننے کے بعد نام اعلیٰ حضرت کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو مال کھوٹا ہے، مال کھوٹا ہے. یہ موٹی پہچان ہے جو آج کے دور میں بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور آپ یقیناً آزما کے دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم ہر ایک کو ہم نے دیکھا، بہت چھان کے ہم نے دیکھا.